بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلباء، سب سے پہلے السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے 3 لیکچر تھے اسی قواعد و گرامر کے اسی کے اوپر ہم نے پہلے 3 لیکچر دیے تھے، آپ لوگوں نے ان کو سنا ہوگا اور مجھے توقع ہے وہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اب ہمارا اسی ٹاپک کے اوپر، اسی عنوان کے اوپر 4تھا لیکچر چل گیا، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عزیز، آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جی سب سے پہلے میرے بیٹے کا دھیان دیجیے گا، کل ہم نے کلمہ اور کلام تک پڑھا تھا۔ کلمہ کی تعریف ہم نے کی تھی، اکیلے بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو ہم کلام کہتے ہیں۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیو جا کر دیکھیے، یعنی تیسرا لیکچر دیکھیے، اسی تیسرے لیکچر کا اختتام انہی الفاظ پہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارا 4تھا لیکچر، ہم ان کو چھوڑ کر ہم اگلے طرف رہتے ہیں، کلمہ کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ کلمہ کی اقسام 3 اقسام ہیں، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی اقسام 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کو انگلش میں نون بولتے ہیں۔ وہ کلمہ، آپ دیکھیں اسم کے لیے آپ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو، ہرگز ہی نہیں، بلکہ آپ نے یوں کہنا ہے کہ اسم وہ کلمہ، کیونکہ یہ کلمہ کی اقسام ہے نا، کلام کی بھی اقسام نہیں ہے۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے ہم اسم کہتے ہیں، یعنی علی، احمد، سکون وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ بلال حسن، پاکستان، ہاکی، یہ بلال حسن ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اور پاکستان بھی نام ہے، ہاکی بھی نام ہے، کرکٹ ہاکی گیم ہے، کھیل ہے، اس کا نام ہے۔ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، جو اسی کا نام ہے۔ دیکھیں وہ کلمہ جو کسی شخص، کوئی بھی شخص ہو یا کوئی جگہ ہو یا چیز ہو، اس کا نام ظاہر کرے، اسے ہم کہتے ہیں نون انگلش میں، لیکن اردو میں ہم اسے اسم بولیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارا دوسری اس کی قسم ہے فعل، جس کو انگلش میں ہم ورب بولتے ہیں، فعل۔ وہ کلمہ، فعل بھی کیونکہ کلمہ کی قسم ہے، اس لیے ہم نے یہاں کلمہ ہی کہنا ہے، لفظ نہیں کہنا یا جملہ بھی نہیں کہنا۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی وقت یا زمانے سے ظاہر ہو۔ اچھا ایک بات ادھر دھیان دیجیے گا، یہ لفظ ہے، میں آپ کو کوشش کرتا ضرور، اکثر لوگ اس کو زہر بولتے ہیں، اور اس کو زہر یعنی ایسی چیز جس کے کھانے سے موت واقع ہو جائے، اس کو اکثر سنا گیا ہے کہ زہر بولتے ہیں، حالانکہ وہ زہر نہیں ہوتا بلکہ وہ زہر ہوتا ہے۔ ایسی چیز جس کے کھانے سے انسان یا کسی چیز کی موت واقع ہو جائے، اس کو زہر بولتے ہیں، یہ لفظ زہر۔ آپ ادھر تلفظ پہ درست کرتے رہیے گا۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی وقت یا زمانے سے ظاہر ہو، اسے ہم کہتے ہیں فعل۔ جیسے لکھا جاتا ہے، ابھی لکھا، اس کا مطلب ماضی میں تھا، لکھا گیا، کام ہے کوئی، جاتا، جانا بھی ورب ہے، کام ہے، اور وہ کھیلے گا، کھیلنا، کھیلے گا، یہ سارے ورب ہیں، اور یہ زمانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کھیلے گا، مستقبل میں کھیلے گا، فیوچر میں کھیلے گا، ابھی کھیلا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ورب اور یہ زمانے کا تعین بھی ہو رہا ہے، زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور تیسری اس کی قسم ہے کلمہ کی قسم، وہ ہے حرف، جس کو انگلش میں ہم لیٹر بولتے ہیں، اور اردو میں اسے ہم حرف بولیں گے۔ وہ کلمہ جو اکیلا کو کوئی معنی نہ دے، کلمہ وہ یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن دوسرے کلمہ یعنی اسم یا فعل وغیرہ کے ساتھ مل کر ربط بھی پیدا کرتا ہے، کوئی معنی بھی دیتا ہے۔ اکیلا اس کا حرف کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے لیکچر میں، آپ کو یاد ہوگا، جب ہم نے اس حرف کے بارے میں بات کی تھی، حرف تہجی میں نے لکھ کے دیے تھے، اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ حرف کا کوئی اکیلا معنی نہیں ہوتا، یہ 2 یا 2 سے زیادہ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں، پھر جا کر کے الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ بہرحال ادھر حرف وہ کلمہ جو اکیلا کوئی معنی بھی نہیں دیتا، لیکن دوسرے کلمات کہہ رہے ہیں، دوسرے جملے بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے کلمات یعنی اسم، فعل کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، اسے ہم حرف بولتے ہیں۔
جیسے نے، کو، پر وغیرہ وغیرہ. اس کی وضاحت جو ہے دیکھیے ان جملوں میں غور کریں کہ علی نے مضمون لکھا، علی نے مضمون لکھا. علی اس میں ہے فاعل، لکھنے والا اسم جس کو ہم کہیں اس روح کی طرف سے، اس تعریف کی طرف سے دیکھیں تو ہمیں علی اسم نظر آتا ہے. علی نے خط مضمون لکھا. اب نے اگر ہم نئے کو ایک سیٹ پہ کرتے ہیں، نئے کا کوئی معنی تو نہیں ہے، لیکن یہ دونوں میں مل کر ایک ربط پیدا کر رہا ہے، دونوں میں مل کر کوئی معنی بھی دے رہا ہے. علی نے مضمون لکھا. یہ نے جو آگے ہے یہ حرف ہے، نے حرف ہے. دوسرے کہ علی حسن شام کو کرکٹ کھیلے گا. علی حسن یہ تو اسم ہو گیا. تو اگر ہم اس کو نکال دیں، اس کو الگ سے دیکھیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، بلکہ جب یہ دونوں جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، دونوں کلمات کو ملاتا ہے تو جا کر اس کا کوئی معنی بھی بنتا ہے. جیسے کہ علی حسن شام کو کرکٹ کھیلے گا. اب جو کو آیا ہوا ہے یہ ہے حرف، نے، کو، پر وغیرہ وغیرہ یہ ہے حرف، یعنی اس کا اکیلا کوئی معنی نہیں ہوتا، دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر یہ معنی بھی دیتے ہیں اور ان میں تعلق بھی پیدا کرتے ہیں. اب چلے آتے ہیں ایک کلمہ کی اقسام ہو گئی، اسم بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، حرف بھی ہو گیا. اب آتے ہیں اسم کی تعریف کے لیے. اسم بلحاظ معنی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر فعل کی، حرف کی بعد میں تعریف ہے جو کہ پوری وضاحت ہے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں ملتی رہے گی. اب اسم کی طرف آتے ہیں. اسم بلحاظ معنی، اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں بلحاظ معنی، یعنی اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ. آپ اس کا تلفظ بھی درست کر لیجیے گا. بعض طلباء کہتے ہیں کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، حالانکہ تلفظ درست یہ نہیں ہے، بلکہ تلفظ درست یہ ہے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ. جی اب آتے ہیں اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ. اس میں معرفہ، اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ، اسم کی اقسام ہے بلحاظ معنی کی وجہ سے. اب اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن، انگلش میں ہم پراپر ناؤن کہیں گے، اردو میں ہم بولیں گے اس میں معرفہ. اس میں معرفہ وہ اسم جو کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے. اس میں معرفہ وہ اسم جو کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم اس میں معرفہ بولتے ہیں. یعنی اب اس کی وضاحت ہے کہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے. اس کا تلفظ بھی درست کر لیجیے گا. اکثر طلباء یوں بولتے ہیں کہ مقدس، حالانکہ مقدس نہیں بلکہ مقدس ہے، دال پہ عزت ہے. قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے. سوری اس کے حقیقی لکھنے میں مقدس کتاب ہے. قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے اور علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے سارے کی، جب بھی قرآن پاک کا نام لے کے ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی کتاب آئے گی، وہ قرآن پاک جو ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے نازل فرمائی تھی. اب اس کے علاوہ قرآن مجید کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. علامہ محمد اقبال، علامہ محمد، حالانکہ اقبال تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن علامہ کوئی نہیں ہو سکتا. علامہ محمد اقبال اور یہ ہمارے قومی شاعر ہیں. علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے. اور اس کے بعد اس کی دوسری قسم ہے وہ ہے اس میں نکیرہ، جس کو انگلش میں ہم بولتے ہیں کامن ناؤن. اس میں نکیرہ وہ اسم جو کسی عام شخصیت، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم بولتے ہیں اس میں نکیرہ. وہ اسم جو کسی عام شخصیت، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم اس میں نکیرہ بولتے ہیں. بعض بچے ان دونوں میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ کی سمجھ نہیں لگتی کہ اس میں نکیرہ کیا ہوتا ہے اور اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے. معرفہ پہچان، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کی پہچان نایاب چیز ہو، قیمتی چیز ہو. جیسے کہ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہے اور ایک نایاب انسان ہے، قیمتی انسان ہے. اور قرآن پاک یا قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے. یہ مسلمانوں کی اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی. مسلمان یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. اور اس کے بعد جو نکیرہ آتا ہے وہ عام چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ہو. اب جیسے کہ ہمارے وضاحت کو یہ دیکھیے کہ لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے، لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے. اس میں یہ ذہن نہیں کہ کون سی لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے.
اور یہ بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ کون سی کتاب پڑھ رہی ہے، بلکہ جسٹ یوں لکھا گیا، محض یوں لکھا گیا کہ لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے۔ اب اس میں لڑکی بھی نکرہ ہے اور کتاب بھی نکرہ ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی لڑکی ہے، کون سی کتاب پڑھ رہی ہے، یعنی کہ عام سی لڑکی ہے، عام سی کتاب پڑھ رہی ہوگی، اس لیے اس وقت اس میں نکرہ پڑھ رہی ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ دریا کنارے بیٹھے تھے۔ اب اس سے لفظ بھی درست کر لیجیے گا، اکثر طلباء سے ہوتے ہیں کنارے، لیکن لفظ کنارے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا لفظ کنارے ہوتا ہے، کاف پہ زبر ہے۔ وہ دریا کنارے بیٹھے تھے۔ اب وہ دریا کنارے کون سا دریا ہے، کون بیٹھے تھے، کوئی ظاہر نہیں کیا گیا، کوئی دریا کا ذکر نہیں کیا گیا، کوئی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے اس میں کیا کیا، وہ دریا کنارے بیٹھے تھے۔ اب اس میں دریا جو ہے اس میں نکرہ کی علامت ہے۔ جی بچوں، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ چوتھا لیکچر آپ کو سمجھ لگا ہوگا، اور آپ سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ شروع سے ہمارا لیکچر دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو یہ سارا سمجھ لگ سکے۔ اور اگر ابھی آپ ہمارے چینل پہ نیو آئے ہوئے ہیں تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا، اور ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے بھی ہیں اور انہی کے اوپر ہم عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کے لیے ہم آسان سے آسان تر مضمون لے کر آئیں، مشکل اور پیچیدہ مضمون کو، مشکل اور پیچیدہ سبق کو ہم آسان اور سہل بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اردو کا تلفظ بھی ہم اپنے طلباء کے لیے آسان اور صحیح بتاتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء کو اس لیے کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ جی بیٹا، اگر اس کے بارے میں کوئی آپ نے رائے دینی ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔